اتنا تیز سیلاب آیا، اتنا تیز سیلاب ہو کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے 4-5 سیکنڈ لگے بس. ہم نے 45-50 جنازے ایک ساتھ پڑھائے. میرے ایک بچی ابھی بھی لاپتہ ہے. اس وقت میں بونیر کے علاقے پیر بابا قدر نگر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کی پوری فیملی اس سیلاب کی نظر ہوئی اور ان کی فیملی کے 24 افراد اس سیلاب کی نظر ہو گئے. اور نہ صرف افراد بلکہ ان کا پورا گھر، ان کی گاڑیاں، سب کچھ اس سیلاب کی نظر ہو گئے. اور اس پورے علاقے میں آپ پتھر ہی پتھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اگر میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھائے تو اس پورے علاقے میں پتھر ہی پتھر ہیں اور ان پتھروں کے نیچے کئی لاشیں دفن ہو چکی ہیں. میرے ساتھ عمر صاحب موجود ہیں. ان کی فیملی کے 24 افراد اس سیلاب کی نظر ہوئے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ سیلاب کیسے آیا اور یہ سارا واقعہ کیسے ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، ہم سب سے پہلے تو آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. مجھے بتائیں یہ کیا ہوا؟ اچانک سیلاب آیا، ساری کی ساری فیملی چلے گئی. جمعے کا دن تھا. صبح 7 بجے 5-6 بچے وہ اسکول کی نکل گئے. میں پھر بابا بازار میں میرا دکان ہے. میں نے چائے پیا تقریباً 7:30 بجے. تقریباً 8 بجے تھا. بارش تھا. ہمارے شادی کا پروگرام تھا. بھتیجا آ رہا تھا ملیشیا سے. بھائی نے کہا اس میں پہنچ چکا کہ دبئی سے آیا تھا شادی کے لیے. 22 کو تاریخ اس کو واپس جانا تھا. اس نے کہا گاڑی نکالو، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، تھوڑا سا سامان لانا ہے. میں نے ٹھیک ہے. میں گھر سے تھوڑا نکل گیا لیکن تھوڑا بس آگے تھوڑا میں آہستہ روڈ پہ چڑھ گیا. ایسے بھی ایسا بس تقریباً میں 1 کلومیٹر گئے پیدل. بارش تھا ادھر، تھوڑا سا تو نہیں آیا. اور تقریباً آدھا گھنٹہ ایک دم اچانک سے اتنا تیز سیلاب آیا، اتنا تیز سیلاب ہو کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے دوڑ کے بھاگنا شروع کیا گھر کی طرف. میری بیوی نے مجھے کال کیا کہ بچے کیسے اسکول والے. میں نے اس سے کہا کہ بچے ٹھیک ہے. اب حالات کیسے؟ اس نے کہا کہ گھر کو ایک طرف سے بہا گیا، لے گیا. میں نے کہا گھر تو ٹھیک ہے اس نے کہا. لیکن اس درمیان میرے گھر پہنچنے تک تقریباً 3 منٹ کا فاصلہ نہیں بولا چیز. جب میں پہنچ گیا اس پہاڑ کی طرف ہو، میں نے دیکھا نہیں نہ گھر تھا نہ پانی بھی ختم ہوا تھا. سب کچھ بہ گیا تھا. گھر بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تھوڑا پانی رہ گیا تھا. اتنا تھا کہ ہم آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. اتنا پانی گھر میں بہ گیا. کون کون تھے آپ کے؟ گھر میں اس میں میرا والد سے پوچھ چکا ہے، میرے بھائی، میری بیوی، 2 بچے میرے. ایک بچی ابھی بھی لاپتہ ہے اور اس کی لاش نہیں ملی ابھی تک. 23 باقی لاش ابھی ایک گھنٹہ مخ کے میرے بھتیجی کی لاش ملی. 2 لاش مسنگ تھی. اور اس میں میری بابی تھی. 4 بابی تھی. 5 تھے لیکن وہ زخمی ہے. اور بھتیجی تھی، بھتیجا تھے، سب بچے تھے. گھر ایک فیملی تھا سب ہمارا بس. اچھا یہ بتائیں کہ یہ سیلاب آیا کیسے؟ اتنے زیادہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ اس میں اللہ کو معلوم ہوگا. بس ادھر تو پتھر تھا، ایک حسین جگہ تھا. یہ تو سیاح ادھر کے لیے سیر تفریح کے لیے آتے تھے. اتنا حسین. میں آپ کو بھی میرے ساتھ فوٹیج ہے اپنے گھر کے. اتنا بڑا گھر تھا ہمارا، 34-35 کمرے والا ہمارا گھر تھا. اس میں یہ سارا سب شاداب و علاقہ تھا. بس اللہ کی قدرت سے تو ہم کچھ نہیں ہٹا سکتے. اب آپ اپنی فیملی میں بھتیجے کے علاوہ اکیلے رہ گئے؟ نہیں، ہمارے 2 بھائی میرے سعودی عرب میں تھے، وہ بھی آ گئے واپس ہو. اور ایک بھائی میرا بڑا بھائی ہے اور ایک بھتیجا. میرے بھتیجے کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے رپورٹ گئے تھے، وہ بچے ہوئے تھے. ایک میرا بھائی تھے وہ تو اسکول گیا تھا، ٹیچر ہے. اور 6 بچے تھے وہ تو اسکول گئے تھے بس. باقی سب بھائی. تو جو بچے اسکول گئے تھے وہ بچ گئے؟ بالکل وہ بچ گئے. اور اسکول میں تھے. جو گھر میں تھا وہ سارے کے سارے گھر میں جو بھی تھا وہ بھی آ گئے. گھر نہیں تھے نا، بند کیسے ملیں گے؟ تو ان کی جو لاشیں پھر آپ کو کیسے ملی؟ ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پتھر. نہیں، لاشیں تو 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر دور ملے. ادھر تو کوئی لاش نہیں ملا. ایک بچے کا لاش ادھر ایک درخت میں ملا تھا بس. درخت میں لٹکا ہوا؟ درخت میں لٹکا ہوا تھا بس. چادر میں لٹکا ہوتا ہے. ایک اللہ کی بس قدرت کے بس. باقی لاشیں تو 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر 6 کلومیٹر دور ملے تھے. ہم نے نہیں ڈھونڈے. میں نے اپنے ہاتھوں سے میں سارے لاشوں کو میں نے دیکھتے میں نے
اپنے ہاتھوں سے بس. ہم نے سوشل میڈیا سے تصاویر دیکھی کہ ان لاشوں کے ہاتھ، انگلیاں اور اس طرح ٹکڑوں میں ہو گئے نہیں تھے. نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، سب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اب بس میرے بھابھی کی ایک بھابھی تھی، اس کو تھوڑا ڈیمیج ہوا تھا، باقی بالکل سب ٹھیک تھے. ہمارے ساتھ فوٹیج بھی ہے. اور بس اس کا فیصلہ اتنا نہیں ہوا تھا، 2-3 گھنٹے میں سب مل گئے تھے، لیکن باقی تقریباً ہمارے 7 بنجے مسنگ تھے، اس میں ابھی ایک مسنگ ہے. تو ان کے پھر جنازے کیسے کیے؟ یہاں تو پتھر ہی نظر آ رہے ہیں. جنازیہ تو ہم نے دوسرے گاؤں میں کیے، ہمارے کزن ہے اس کے گھر میں. ہمارے اکیلا نہیں تھے، ہمارے پڑوسی ہے ہمارے. ہم نے 45-50 جنازے ایک ساتھ پڑھائے پڑوسیوں کے. وہ اس کی ایک چھوٹا بندہ رہ گیا تھا. میں نے سب لاشوں کو میں نے بس اسپتال سے ڈسچارج کیا تھا، میں نے اکیلا. بس اللہ نے ہمت دیا تھا. بس ایک ساتھ 45 جنازے پڑے. ایک ساتھ 45 جنازے ایک ساتھ ہم نے پڑھائے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ قبرستان ہی سیلاب میں بہ گئی، ایسا ہے؟ وہ تو شیول آیا تھا، اس کے سارے قبر شیول میں کودے تھے. تو جو 45 جنازے پڑھائے ان کی قبروں کی جگہ کیسے ملی؟ جگہ تو مقبرہ ہے، اس میں لاش دفن کیے. سر مجھے بتائیں، کیا کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے یا کبھی سوچا تھا؟ نہیں، میں یہ اگر جو بوڑھے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا تھا. بس پہلے بار ہوا ہے. اور بنیر میں پہلی دفعہ سیلاب آیا. بنیر میں بھی پہلے بار ایسا سیلاب آیا کہ پاکستان کی تاریخ. سیلاب نہیں تھا، یہ لینڈ سلائڈنگ تھا. جو ہمارے گھر کے صرف 4-5 سیکنڈ لگے بس سارے گھر کو. اچھا مجھے بتائیں، کیا سمجھتے ہیں یہ لینڈ سلائڈنگ کس وجہ سے ہوئی؟ آخر کس کی غلطی ہے اس میں، کس کی کوتاہی ہے؟ بس اللہ کی قدرت ہے. اتنے لینڈ سلائڈنگ لگے، اگر آپ پہاڑ کو دیکھیں تو سارا پہاڑ نیچے آ گیا ہے. بس اللہ کی قدرت ہے، بس ہم اسے نہیں بتا سکتے. بس تو اس پورے علاقے میں کتنے گھر تھے؟ ابھی ہمارے تقریباً پڑوسی تقریباً 15 گھر ڈیمیج ہوئے. اس میں تقریباً 90-100 بند شہید ہوئے ہمارے پڑوسی. سر ہم آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، بہت شکریہ. بالکل ناظرین، جس طرح آپ نے ان کی ایک درد پڑی اور حقیقت کہانی جانی. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.